مدار کہتا تھا. مجھے یقین ہے کہ اپنی قبر میں بھی دم مدار کے صدقے میں، اسی نعرے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قبر میں بھی رحمتوں کی برسات فرمائی. دنیا میں تھے تب بھی دم مدار تھا، آخرت میں ہے تب بھی دم مدار ہے. اور مدار کی دم وہ صرف دنیا میں ہی کام نہیں آتی ہے، مدار کی دم وہ دمدار دم ہے. سبحان اللہ. مدار کی دم وہ دمدار دم ہے کہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آئے گی. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. ہم مدار سے محبت کرتے ہیں، دم مدار کا دنیا میں نعرہ لگا کر ہم نے دنیا میں بھی بہت نعمتیں حاصل کی ہیں، اور کل قیامت کے دن دم مدار کا نعرہ لگا کر انشاءاللہ ہم آخرت کی بھی نعمتیں ضرور پائیں گے. مگر تھوڑی سی پرابلم ہے. دیکھیے جو لوگ کرسی پر ہیں، اگر آپ کو گٹھیا ہے یا آپ کے کمر میں کوئی تکلیف ہے یا آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ زمین پر مت بیٹھیے، تو آپ کرسی پر بیٹھے رہیے، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے. گٹھیا ہے کیا ہوا، تشریف لے آئیے، سامنے آ جائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، میرے سامنے آ جائیے. بڑی بڑی مؤدبانہ گزارش ہے. ہمارا سلسلہ وہ سلسلہ ہے گدڑی میں لال ہوا کرتے ہیں، وہ ہمارا ہی سلسلہ ہے جس کے ایک عظیم ولی حضور سرکار سیدنا سید عبدالغفور عرف بابا کپور گوالیری رحمت اللہ علیہ ایسی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھتے تھے، زمین پر بیٹھتے تھے، سامنے دھونا لگا رہتا تھا. بادشاہ اکبر نے مال بھیجا، خزانہ بھیجا، دولت بھیجی، پیسہ بھیجا. انہوں نے اس دولت کو اٹھا کر دھونی میں ڈال دیا. دھونی میں ساری دولت جل گئی. دیکھو زمین پر بیٹھنے والا بادشاہوں کو کیا درس دے رہا ہے، ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا بادشاہوں کو کیا سکھا رہا ہے. بابا عبدالغفور نے ساری چیزیں دھونی میں جلا دی. جیسے ہی جلائیں جا کر وزیر نے کہہ دیا کہ بابا نے سب جلا دیا ہے. اکبر ناراض ہوا، کہا جاؤ بابا سے کہنا سارا مال میرا واپس کر دے. وزیر واپس گیا، وزیر نے کہا مال واپس کر دو. اللہ اللہ. بابا عبدالغفور نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے، پیسہ دے کر نذرانہ دے کر واپس مانگ رہا ہے. بابا کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، بابا زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. بابا نے گدڑی کو اٹھایا، گدڑی کو نکالا. بابا نے گدڑی نکال کر گدڑی کو ہلانا شروع کیا. شیرو شاہ بھی جب کوئی کام کرتے تھے دم مدار بیڑا پار کہا کرتے تھے. بابا عبدالغفور نے بھی گدڑی نکال کر کہنا شروع کیا دم مدار بیڑا پار، 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 دم مدار بیڑا پار. اب گدڑی کو ہلا رہے ہیں اور اس گدڑی سے ہیرے نکل رہے ہیں، سونا نکل رہا ہے، چاندی گر رہی ہے، موتی گر رہے ہیں. سارا خزانہ جب اکٹھا ہو گیا بابا نے کہا جا لے جا اور اس گھمنڈی بادشاہ کو جا کر کے دے دینا. وہ لاد کر کے بوری پہنچا اکبر بادشاہ کے پاس. اللہ اللہ. اکبر بادشاہ کے پاس جب پہنچا ہے سبحان اللہ، اکبر بادشاہ نے کہا یہ خزانہ یہ تو میرے شاہی خزانے میں نہیں، ایسے ہیرے میرے شاہی خزانے میں نہیں، ایسے موتی میرے شاہی خزانے میں نہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہے ایسا مال. یہ اس فقیر نے کہاں سے نکالے؟ اب یہیں پر رک جائیے اور ایک میسج سن لیجئے. خدا کرے یہ میسج ہر سنی تک پہنچے، بلکہ ہر مسلمان تک پہنچے، کیونکہ لوگ غیر مسلم تو اس لفظ کی اہمیت کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. مسلمان اس لفظ کی اہمیت کو بھول چکا ہے. توجہ سے سنیے گا. میں سید ہوں، میرا نام ہے سید شجر علی.
میرے والد کا نام سید محضر علی، ان کے والد کا نام ابو الوقار سید کلب علی، ان کے والد کا نام حضرت سرکار سیدنا خوشوقت علی ہے، ان کے والد ہیں حضور سرکار سیدنا عبد السبحان محدث عبد القدوس، حضرت سرکار سیدنا عبد القدوس کے بعد چاند مداری داداؤں کے دادا حضرت سرکار سیدنا جعفر ہیں، ان کے داداؤں کے دادا حضرت سرکار سید ابو طراف منصور ہیں، ان کے داداؤں کے دادا حضور سرکار سیدنا ابو طراف منصور کے داداؤں کے دادا حضرت جعفر ہیں، حضرت جعفر کے داداؤں کے دادا حضرت سرکار سید محمود الدین ہیں، سید محمود الدین کے بھائی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار ہیں، قطب المدار کے والد حضرت قاضی قدوت الدین علی حلبی ہیں، قاضی قدوت الدین علی حلبی کے والد حضرت بہاء الدین ہیں، ان کے والد سید ظہیر الدین ہیں، ان کے والد حضور سرکار سیدنا اسماعیل ہیں، اسماعیل کے والد سید احمد ہیں، ان کے والد سید محمد ہیں، ان کے والد اسماعیل اول ہیں، ان کے والد حضور سرکار سیدنا امام جعفر صادق ہیں، جن کے آپ کونڈے کھایا کرتے ہو۔ امام جعفر صادق کے والد حضور سرکار سیدنا امام باقر ہیں، امام باقر کے والد حضور سرکار بیمار کربلا حضرت سرکار زین العابدین علیہ السلام ہیں، ان کے والد حضرت سرکار سیدنا وارث آیات کوثر سوار دوش پیغمبر جگر گوشہ بطول سکون قلب رسول شہنشاہ کونین سیدنا امام حسین ہیں، ان کے والد فاتح خیبر داماد پیغمبر جگر گوشہ بطول سکون قلب رسول مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور علی کے والد محسن رسول محسن اسلام حضرت ابو طالب یا علی زندہ باد زندہ باد باپ کی طرف سے مدار پاک حسینی سید، ماں کی طرف سے حسنی سید، یہ خاندان ابو الوقار بیٹھا ہے، باپ کی طرف سے حسینی ہیں ہم، ماں کی طرف سے حسنی ہیں ہم، لیکن ایک میسج دینا چاہتے ہیں سب کو، یہاں مسلمانوں کی ہر جماعت کے لوگ ہوں گے، یہاں پٹھان بھی ہوں گے، منصوری بھی ہوں گے، یہاں شاہ بھی ہیں، دیوان کے علاوہ سید بھی ہیں، ہر برادری کے لوگ ہوں گے، میسج سنو میسج، کبھی کسی مانگنے والے کو فقیر مت کہیے گا، توجہ سے سنیے گا، اور میں جو بات کہتا ہوں حوالے کے ساتھ کہتا ہوں، جب تک حوالہ نہیں ہوگا تب تک کوئی زبان میری نہیں کھلتی، مانگنے والے کو فقیر کہنا بند کر دیجئے، مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، مانگنے والے کو آپ جو چاہے کہیں، مانگنے والا کہیں، سائل کہیں، بھکاری کہیں، لیکن جب اللہ کے ولیوں کا نام آئے ان کے ساتھ یہ فقیر لفظ ہمیشہ سے لیا جاتا رہا۔ آپ لوگ حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کیونکہ بدنام کیا گیا اس لفظ کو، میں دلیل دیتا ہوں، دلیل یہ تمہارے گجرات میں تاریخ چھے، مدھیہ یوگین بھارت نو اتہاس سلطنت کال، کیا لکھا ہے اس میں؟ بھارت ما اسلام نو شاسن استھپاتا عربستان تتھا ایران ما تھی موٹی سنکھیا ماں صوفیو فقیرو انے درویشو دھرم پرچار ماٹے آوینے وستا ہتا۔ دھرم پرچار کے لیے کون آیا؟ فقراء آئے، فقیر آئے، جو اسلام دے گا وہ حقیر ہوگا، جو دین دے گا وہ حقیر ہوگا۔ یہ لفظ صوفیہ کے لیے ہے، یہ لفظ فقیر حضور سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر کے لیے، یہ لفظ فقیر حضور سرکار جمال الدین جانمن جنتی کے لیے ہے، یہ لفظ فقیر حضور سرکار سید بدیع الدین قطب المدار کے لیے ہے، یہ لفظ فقیر حضور سرکار سیدنا معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری کے لیے ہے، یہ لفظ فقیر ان کے لیے ہے جو دنیا کی دولت کو
دنیا کے پیسوں کو، دنیا داری کو ٹھوکر مار کے فقیری اختیار کرتے تھے۔ ان میں ایک فقیر حضرت ابراہیم بن ادہم بھی تھے، بادشاہ تھے، راجا تھے، بادشاہت کو ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کر چل دیے اور ایک ندی کے کنارے بیٹھ کر اللہ 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 کی صدائیں لگانے لگے، بیٹھے رہتے تھے۔ فوجی آئے، رونے لگے، کہا اے بابا، اے سردار، اے سلطان، بادشاہت کی کرسی کو کیوں چھوڑ کر یہاں فقیری کی ٹوٹی چٹائی پر آ گئے ہو؟ کہنے لگے اچھا دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو۔ اس وقت وہ سوئی سے اپنا کرتا سل رہے تھے، کرتا سل رہے تھے، سوئی کو پھینک دیا ندی میں۔ کچھ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کون سا بیان ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کروں گا۔ سوئی کو پھینک دیا ندی میں، ندی میں پھینک کر کہا مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ، مچھلیوں میری سوئی لے کر آؤ۔ جیسے ہی آواز لگائی، ہر طرح کی مچھلی الگ الگ طرح کی سوئیاں لے کر کے دوڑتی ہوئی چلی آئیں۔ کسی کے منہ میں سونے کی سوئی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی۔ ابراہیم بن ادہم نے کہا لے جاؤ، میری سوئی لے کر آؤ، سونے چاندی والی نہیں۔ سوئی جب ان کی لے کر ایک مچھلی آئی، اس سوئی کو ابراہیم بن ادہم نے نکالا، کہا ہاں یہ میری ہی سوئی ہے۔ اس کے بعد فوجیوں کو، سینکوں کو وہ سوئی دکھاتے ہوئے ابراہیم بن ادہم کہتے ہیں سنو سنو، جب تک میں تخت پر تھا، بادشاہ تھا، میری حکومت زمین پر تھی۔ جب سے میں نے فقیری اختیار کی، جب سے فقیر ہوا ہوں، تب سے میری حکومت سمندروں پر ہو گئی ہے۔ توجہ سے سنیے گا ایک ایک بات۔ 350 سال پرانی کتاب کا نام ہے ہفت تماشا۔ ہفت تماشا کے مصنف میر حسن اپنی کتاب ہفت تماشا میں لکھتے ہیں کہ اثنائے راہ میں اگر فقیر کا تکیہ ملے، توجہ سے سننا، توجہ سے، یہ باتیں کوئی نہیں کرتا۔ لفظ فقیر کو حقیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بڑودہ سے جب چلیں گے آپ، ایک پل پڑے گا، اس پل کے بغل میں ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہے، اس بورڈ میں لکھا ہوا ہے فقیرنی کٹیا۔ اور فقیرنی کٹیا پتہ ہے کتنے کی ہوگی؟ کم سے کم 50 کروڑ کی ہوگی، 50 کروڑ کی فقیرنی کٹیا۔ اور وہ فقیر کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ بابا رامانند، یا اسی طرح کا کوئی، میں بھول رہا ہوں، اس طرح کا نام ہوگا۔ پنجاب چلے جائیے، جو جس کے دل میں صوفیزم کی محبت ہے، وہ ہندو بھائی بھی اپنے اپنے چلوں، درگاہوں، خانقاہوں پر جب بیٹھتے ہیں، اپنا نام بدل کر کے فقیر لکھ لیا کرتے ہیں۔ فقیر بنے کیسے؟ بادشاہ تھے، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، پہلے نام تھا احمد خان پٹھان، پہلے نام تھا احمد ملک۔ یہ بابا بیٹھے ہیں، آج بھی ان کے وہاں یہ رسم ہوتی ہے۔ پہلے کوئی نام تھا، پھر آ گئے مداریوں کی بارگاہ میں، آ کر کہا مجھے دنیا چھوڑنی ہے، فقیری اختیار کرنی ہے۔ کہا آ جاؤ، بال مونڈ دیے گئے، چہرے کا رنگ بدل دیا گیا، سفید کپڑا پہنا دیا گیا، طریق دے دی گئی، طریق دے کر قبر میں لٹار دیا گیا۔ پہلے نام تھا احمد خان پٹھان، جب طریق لے لی نام ہو گیا چتا شاہ، نام ہو گیا احمد شاہ، نام ہو گیا ابراہیم شاہ۔ نام بدل گیا، نسل بدل گئی، قوم بدل گئی۔ اب صرف فقیری کے راستے پر یہ بندہ رہے گا، جب تک رہے گا دین کا کام کرتا رہے گا۔ آپ لوگ سوچو گے کہ یار یہ کون سی تاریخ بتا رہے ہیں؟ میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرتا۔ ایک بہت بڑا
हिंदू भाइयों का कवि गुजरा है, हिंदी कवि गुजरा है, उसका नाम था मैथिली शरण गुप्त। स्कूल में पढ़े हो ना आप लोग? कौन कौन स्कूल में पढ़ा है, जरा हाथ उठा दे। सभी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूं। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं जरूर पढ़ी होंगी। मैंने कहा कि तकिए में क्या होता था, तकिया होता क्या चीज थी, होती क्या चीज थी। बहुत तवज्जो से सुनिएगा मेरा जुमला। तकिया क्या हुआ करता था? हाय हाय हाय। उसने लिखा कि रास्ते में मैथिली शरण गुप्त को रोक दीजिए, मीर हसन के पास फौरन पहुंचिए। मीर हसन ने लिखा कि इस्नाए राह में अगर फकीर का तकिया मिले तो वो फकीर जिंदा शाह मदार का गुलाम होगा, और वो तकिया जिंदा शाह मदार ही का होगा। और उस तकिए के गिरदो नवाह में खान बसा हो, सैयद बसा हो, मंसूरी बसा हो, अंसारी बसा हो, किसी भी बिरादरी का, किसी भी धर्म का हो, वो शख्स भी जिंदा शाह मदार के दर का गुलाम होगा। अब तकिए में होता क्या था सुनो। अगर किसी के घर बला आ जाती थी, वबा आ जाती थी, परेशानी आ जाती थी, मुसीबत आ जाती थी, दरगाह नहीं दिखी, मंदिर में गया काम नहीं हुआ उस हिंदू भाई का, किसी साधु से मिला उसका काम नहीं हुआ, मैथिली शरण गुप्त ने पूरे कंप्लीटली लिख दिया। क्या लिखा सुनो। लिखता है मैथिली शरण गुप्त, लिखते हैं, वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। अगर घर में भूत आ गए तो क्या करेंगे? लिखा मैथिली शरण गुप्त ने कि फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत, साईं साहब को बुलवाओ, फकीरों को बुलवाओ। और बुलवा कर क्या करना है? साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उनको यहीं सुलवाओ, जहां भूत है वहीं सुलवाओ। साईं साहब को बुलवाओ, फकीरों को बुलवाओ, कुछ दिन इनको वहीं सुलवाओ। अब आगे का जुमला। तकिया क्यों होता था? तकिया मांगने वालों का नहीं होता था। अगर आज तकिए में कोई मांगने जाता है, उसे रोको और कहो तुम मांगने वालों में नहीं हो, तुम्हारे बाप दादा वली हुआ करते थे, तुम्हारे बाप दादा औलिया अल्लाह हुआ करते थे। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, दलील के साथ कह रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि कुछ दिन उन्हें वहीं सुलवाओ। अब वहीं सोएंगे। किसी आम आदमी को सुला दो जहां भूत आते हो, हवा टाइट हो जाएगी, भागता फिरेगा। यानी इतनी दम फकीरों में होती थी कि जहां भूत होते थे, फकीर आते थे, भूत भाग जाते थे।